ٹیلی ویژن پہ تھیٹر، اس طرح کے ایکسپیریمنٹس پی ٹی وی ویسے بہت زیادہ کر بھی چکا ہے، لیکن جو تھیٹر میں مزہ ہے نا، وہ ایک اور ہی دنیا ہوتی ہے. اور آج اسی ایک اور دنیا کی سیر ہمیں کروانے جا رہی ہیں فضا حسن، جو کہ پاکستان کی لیڈنگ تھیٹر ڈائریکٹرز میں سے ہیں. انہوں نے بس پوری زندگی جو ہے، کبھی کبھی تھوڑا سا ٹائم ملتا تو گھر چلی جاتی تھی میرا خیال ہے. گڈ مارننگ، السلام علیکم. بالکل کچھ ایسا ہی ہے، بلکہ اب تو یہ حال ہے کہ گھر پر ہی تھیٹر کھول دیا ہے تاکہ نہ گھر ہی نہ جانا پڑے، ہر وقت چلتا رہے. یہ کیا چسکا ہے، یہ کیا نشہ ہے یہ تھیٹر کا؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ کس قسم کا نشہ ہے، مگر یہ کہ جو بھی تھیٹر کرتا ہے وہ اس کو محسوس ضرور کرتا ہے. ایک دفعہ آپ اس چکر میں پڑ جائیں نا تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک وہ جو مومنٹ ہوتا ہے آپ کا اسٹیج کے اوپر، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اور آپ ایک اکٹھے ہیں، ایک چیز سوچ رہے ہیں، ایک چیز محسوس کر رہے ہیں، ایک ایکسپیرینس جو ہے آپ کا سب کا ہے اس مومنٹ میں. وہ اتنا پاورفل مومنٹ ہوتا ہے کہ بس وہاں سے جو ایک جادو کریٹ ہوتا ہے نا، وہ آپ پھر بار بار ڈھونڈتے ہیں. آپ تو بڑا بور ہو رہی ہوں گی ہمارے شو میں آ کے، ہم نے آپ کے کونے میں بٹھا دیا ہے، اور ایک تھیٹر کی اداکارہ کو ہم کہیں بس ادھر بیٹھ جاؤ، ہلنا نہیں ہے اور گفتگو کریں. ہاں، یہ کبھی کبھی تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر آپ اس سے دیکھ لیجئے کہ یہ بھی ایک رول ہے، کہ اگر آپ کا رول یہ ہے کہ آپ کو اس سپیس کے اندر رہ کر ایک کردار جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے، تو پھر وہ صحیح. انٹرسٹنگ. تھیٹر کرنے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور تھیٹر دیکھنے والے کو کیا فائدہ؟ تھیٹر کرنے والا، ہم پہلی بات تو یہ کہ کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک لیول پہ تو آپ کا پروفیشنل آ جاتا ہے. پروفیشنل جو کرنے والا ہے اس کا لیول، اور جو ایک شوقیہ کر رہا ہے اس کے لیول میں بھی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. حاصل کیا ہوتا ہے، ایک تھیٹر ایکٹر کی اور جو ڈائریکٹر کی ایک جرنی ہے، ایک سفر ہے، وہ ایک سیلف ڈسکوری کا سفر ہے ایک طرح سے. آپ جب ایکٹنگ کرتے ہیں یا آپ ڈائریکشن کرتے ہیں تو آپ اپنے باہر سے زیادہ اپنے اندر ڈھونڈتے ہیں، اور آپ اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالتے ہیں جو کہ اس کردار کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس مومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کہانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ذریعے ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے اندر جو ایک دنیا موجود ہے وہ کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، اور ہم اپنے اندر کتنے مختلف قسم کے لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ حاصل ہوتا ہے، یہ جو سفر ہے یہ نہ ختم ہونے والا سفر ہے کہ ہم اپنے اندر کتنے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے، جن کو ہم سرفیس پہ لا کر اور لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اسی کی وجہ سے جو دیکھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے، اس کو اپنا ایک عکس نظر آتا ہے. کیونکہ اور کچھ ہو یا نہ ہو، کہانی ہماری ایک سی ہو یا نہ ہو، جو ایک ہیومن ایموشن ہے، جو جذبات ہیں اور جو ایکسپیرینسز دنیا کے ہیں اور لوگوں کے ہیں اور جو جذباتی لیول پر ہمارے ہیں، وہ ہمیں ضرور نظر آ جاتے ہیں اسٹیج کے اوپر. تو وہ ایک کنیکشن پیدا ہوتا ہے ایکٹر کے اور آڈینس کے بیچ. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، اگر آپ شوقیہ بھی ایکٹنگ کرتے ہیں تو آپ کی اس سے زندگی بدل جاتی ہے. آپ کی پیپل سکلز، آپ کی کانفیڈنس لیول، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی یہ سمجھ کہ آپ کس طرح بیٹھے ہیں، کس طرح کھڑے ہیں، تو وہ کیا میسج کنوے کر رہا ہے، اس سے جو دوسرا آپ کے سامنے ہے وہ کس طرح رسپونڈ کرے گا، کیا ری ایکشن دے گا، وہ کیا سمجھے گا. آپ کو اسی وقت رسپانس مل رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو امیڈیٹ رسپانس بالکل. تو وہ جو ایک انرجی آپ کو اس وقت مجھے لگتا ہے جو ایک ایکٹر کو بھی ملتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، نہ کہ جو ٹی وی اسکرینس پر ہے وہ آپ کو اسی وقت رسپانس نہیں مل رہا ہوتا. بالکل. تو وہ آپ کے آڈینس ہی بیسیکلی تھیٹر میں آپ کو انرجی دے رہے ہوتے ہیں. بالکل، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. تو جو ایکٹر کو جو ملتا ہے اس وقت، وہ کیا کہنا چاہیے، امیڈیٹ ایک اکنالجمنٹ اور اپریسیشن تو ایک طرف، مگر ایک ریکگنیشن مل جاتا ہے اس مومنٹ کے اندر. یا الٹ بھی ہو سکتا ہے. الٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر ایکٹر نے اور ڈائریکٹر نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا ہے تو وہ الٹ ہو جائے گا. مگر یہ کہ اس میں انتظار کوئی نہیں ہے، اس میں امیڈیٹلی جو بھی رزلٹ ہے وہ اسی وقت ہے نا، امیڈیٹلی مل رہا ہے. تو وہ آپ کو ہر وقت آن ٹوز رہنا ہے، ہر وقت الرٹ رہنا ہے، آپ بہت حاضر ہونا پڑتا ہے. آپ کو حاضر دماغ، آپ کی باڈی کانسٹنٹلی حاضر، آپ کا فوکس بہت بڑھتا ہے. یہ سب چیزیں ایز این ایکٹر آپ سیکھتے ہیں، اور یہ سب چیزیں وہ ہیں جو آپ کی عام زندگی میں بھی آپ کے کام آتی ہیں. فضا، یہ بتائیں کہ آپ بہت زیادہ
کام ان لوگوں کے ساتھ بھی کرتی ہیں جو کہ پروفیشنل ایکٹرز نہیں ہیں. آپ کسی سے بھی ایکٹنگ کروا سکتی ہیں؟ میرے خیال میں سب سیکھ سکتے ہیں. اچھا. جس طرح اور ہر کام سیکھا جاتا ہے ایکٹنگ بھی سیکھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہمارے پاس پروفیشنل ایکٹر بہت کم کوئی آتا ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان میں ویسے ہی ٹریننگ اکیڈمیز نہیں ہیں, پرفارمنگ آرٹس کی ٹریننگ بہت ہی منیمل ہے, اور جو لوگ ایز سچ ٹرین ہو جاتے ہیں وہ عام طور پہ ٹی وی کی طرف چل پڑتے ہیں یا فلموں کی طرف چل پڑتے ہیں. تو تھیٹر میں جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ عام طور پر بالکل را آتے ہیں. ان کو آ کر کہتے ہی پہلی بات یہ ہے کہ جی ہم نے کبھی نہیں کیا مگر ہم کرنا چاہتے ہیں. تو سکھانا ڈیفینیٹلی ہمارا کام ہے, اور آج تک ریکارڈ ہے میرے خیال میں میرے پاس جتنے لوگ آئے ہیں کہ جی تھیٹر میں کام کرنا ہے, ان میں سے آج تک اتنے سالوں میں میں نے صرف ایک انسان سے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ سے یہ نہیں ہوگا. اچھا ریئلی؟ جی بالکل. ہمیں تو ان کو آپ کے ساتھ انٹرویو کے لیے بلانا چاہیے. صرف ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے, ورنہ یہ کہ اندر کا ایکٹر ڈھونڈنا, اندر کا سٹوری ٹیلر ڈھونڈنا, یہ آئی تھنک اچھی ٹریننگ اور اچھی ڈائریکشن کا کام ہے. اس کو ڈھونڈنا, اس کو نکلوانا, اس کے راستے ڈھونڈنا کہ جی یہ کس طرح سے باہر آئے گا. ہم دونوں سے ایکٹنگ کروا سکتے ہیں؟ اچھا کیوں نہیں کرا سکتے؟ مجھے تو بالکل نہیں. آپ تو ویسے ہی روز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کرانا تو بالکل آپ تو ویسے ہی ایکٹر ہیں. ہم تو اتنے اپنی طرف سے ہوسٹ بنے ہوئے, آپ کہہ رہی ہیں اداکاری کر رہے ہیں. دیکھیں اداکاری تو ہر وقت ہم کر رہے ہیں. یہ تو آئی تھنک آپ کے بہت بڑے بڑے رائٹرز بھی گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت ایک ماسک پہنے ہوئے ہیں اور ہر وقت اداکاری کر رہے ہیں, کیونکہ جو کچھ بھی ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ ایک رول ہے اس وقت کی ضرورت. ایز اے باس میں ایک اور انسان ہوں, ایز این امپلائی میں ایک اور انسان ہوں, اپنی ساس کے سامنے کوئی اور انسان ہوں, ہمسائے کے سامنے کوئی اور انسان ہوں. جی نہیں, میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. اچھا, مجھے ایک صاحب تھے نا جن کو آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, آج مجھے لگ رہا ہے ایک دوسرا نام بھی آپ کی فہرست میں شامل ہو رہا ہے. نہیں ایسی مجھے نہیں لگ رہا کہ اچھا نہیں لگ رہا. نہیں, آپ ہمارے ساتھ ایکسپیریمنٹ کریں کچھ. میں آپ کے ساتھ ایکسپیریمنٹ بالکل کرنے کو تیار ہوں. کس قسم کا ایکسپیریمنٹ آپ چاہیں گے؟ باڈی لینگویج کا ایکسپیریمنٹ چاہیں گے یا آپ کچھ کیریکٹرائزیشن اور سچویشن کا ایکسپیریمنٹ چاہیں گے؟ یہ تو کام سیریس ہو گیا. میں نے تو ایسے کہا کام ہے تو کام ہے, کام سیریس ہے. کچھ بھی کوئی سچویشن. چلے جو آپ بالکل اسٹارٹرز کے لیے کر لینا. چلے میں آسان کام کرتی ہوں. میں باڈی لینگویج پہ آج نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, اس میں تھوڑا سا وہ اس کو بلڈ اپ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے, وہ وارم اپ کے ساتھ شروع ہوتا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک امپروو کی ایکسرسائز استعمال کرتے ہیں جس میں امیڈیٹلی ایک کیریکٹر بن جاتا ہے اور ایک سچویشن بن جاتی ہے, اور اس سچویشن اور کیریکٹر کے حساب سے دوسرا بندہ رسپونڈ کرتا ہے. پھر وہ سچویشن آگے چلتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں ایک کام کرتی ہوں کہ میں آپ کو ایک فرسٹ لائن دوں گی, آپ اس فرسٹ لائن جس طرح ادا کریں گی اس فرسٹ لائن کو پھر یہ رسپونڈ کریں گے. تو جب آپ فرسٹ لائن کہنے لگیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے دماغ میں کیا سچویشن ہے, آپ کون ہیں اور وہ مومنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے بتانا ہے کہ وہ مومنٹ کیا ہے, پھر یا بس خود ہی یہ جس طرح وہ فرسٹ لائن کہیں گی اچھا آپ اس کو اسی طرح رسپونڈ کروں گا, اور میں اسی لائن میں جج کروں گا کہ یہ کیا کیریکٹر ہے اور میں نے کیا کیریکٹر ہے. بڑا اوکھا کام ہے یار, ایسی میں نے تو شغل میں ایک سب مسئلہ. ٹھیک ہے, آپ کی فرسٹ لائن, اور آپ امیڈیٹلی پک کریں گے, ان کو سوچنے کا ٹائم نہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی فرسٹ لائن ہے ارے بھائی ذرا جلدی کریں, ٹائم بہت کم ہے. ارے بھائی ذرا جلدی کریں, ٹائم بہت کم ہے. ہاں, تو جب 6 گھنٹے تم نے میک اپ میں لگائے تھے اس وقت تمہارے پاس بڑا ٹائم تھا, اور اب میں صرف یہ آخری اوور رہ گیا ہے اور شاہین آفریدی کریز پہ, تو وہ میں نہ دیکھوں. نہیں, اس وقت ٹی وی ضروری نہیں ہے, ہمارا جانا ضروری ہے, اور ہر وقت میری تیاری کے پیچھے مت بولتے رہا کریں. تو کس کی تیاری کے پیچھے؟ کسی اور کی. وہ جو ہماری نیبر ہے, اگر اس کی تیاری پہ بات کروں پھر تمہیں اعتراض ہوگا کہ تمہارا نظر ہمسائیوں پہ زیادہ ہوتی ہے, مجھ پہ تم توجہ نہیں دیتے ہو. اس وقت اگر باتیں کرنے کے بجائے جا کے تیار ہو جائیں گے نا تو بہت کام آسان ہو جائے گا ہمارا. اور تم یہ مت بھولو کہ گھر میں ایک مہمان آیا بیٹھا ہے, وہ فضا حسن آئی بٹھائی, ہم نے کیوں ہے کہ اس کی باتیں سنیں, اور تم اسی طرح سے لڑائی میں پڑ گئی ہو. ہاں, ابھی تک تو میچ دیکھ رہے تھے, اب آپ کو مہمان نظر آ گئے. نہیں, وہ شاید افریدی چھکا ماری, میچ ہم جیت گئے. ویری گڈ. دیکھیں 2 کیریکٹر ہو گئے,
ایک ریلیشنشپ قائم ہو گیا, ایک کانٹیکسٹ مطلب ہمیں نظر آ رہا تھا کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا سچویشن ہوگی اور آپ کی کیا ہسٹری ہے پیچھے سے. اچھا یہ اسٹیبلش ہو رہا تھا کہ میاں بیوی ہیں اور آپس میں ایبسولوٹلی امیڈیٹلی اسٹیبلش ہو گیا. تو اس طرح سے کیریکٹرائزیشن, کانٹیکسٹ, سچویشن, ان چیزوں کے اوپر ہم یہ اس قسم کی ایکسرسائزز استعمال کرتے ہیں ایکٹرز کو تیار کرنے کے لیے, اور عام لوگوں کو بھی, کوئی بھی اینی باڈی. کبھی کوئی ہوا کوئی ایسے بالکل کوئی ہاؤس وائف یا کوئی ایسا بندہ جو کوئی بینک میں نوکری کرتا ہے یا کوئی سرکاری افسر ہے جس کا کوئی تھیٹر آرٹ سے کوئی تعلق نہ, اور وہ اس کے اندر سے آپ نے اداکار نکالو؟ یقین کریں ہماری ساری ٹیم میں سب ایسے لوگ ہیں. ہمارے پاس پروفیشنل کوئی بھی نہیں ہے. صبح کو سب دوسری نوکریاں کرتے ہیں, شام کو اور ویکینڈز پہ آ کر تھیٹر کرتے ہیں. ہمارے پاس بینک والے بھی ہیں, ہمارے پاس این جی اوز میں کام کرنے والے ہیں, ہمارے پاس سرکاری ملازم ہیں, ہمارے پاس ٹیچرز ہیں, ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں. پروفیشنلی تھیٹر کسی کا کام نہیں ہے, اس لیے کہ روزی تو کمانی ہے کہیں سے, تھیٹر سے وہ نہیں ہوتا. تو یہ کہ جی بالکل ہر بندے کے اندر ایک تھیٹر چھپا ہوا ہے, ایک ایکٹر چھپا ہوا ہے, وہ اس کو نکالنا جو ہے وہ اس گروپ کا کام ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے جب تھیٹر ایک ایکٹر کر لیتا ہے اس کے بعد جب جا کے ہماری جتنی بھی جو بڑے سٹارز ہیں, جو ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو تھیٹرز کر کے ڈراموں اور ان میں جا کے انہوں نے ایکٹنگ کی ہے, تو ان کی جو ایکٹنگ ہے وہ بہت پالشڈ اور بہت نظر آتی ہے. ان کی آواز کا بالکل ایک والیوم ایک الگ ہوتا ہے, ایک پچ ایک الگ ہوتی ہے, جس پہ ادائیگی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. بیکاز تھیٹر میں مجھے لگتا ہے آپ کی آواز کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بالکل آواز اور باڈی دونوں. تو آدھی جو کہانی آپ سناتے ہیں اسٹیج کے اوپر وہ آپ کی باڈی کے تھرو گزرتی ہے. آواز آف کورس ایسینشل, آواز کے بغیر آپ کی آڈینس کو اگر سنائی نہیں دیتا, اگر آپ کی ایموشن کنوے نہیں ہوتی تو آپ کا کام نہیں ہو رہا. جب سٹیج کا ایکٹر اسکرین کے اوپر جاتا ہے تو اس کو ایک طرح سے وہ تیار ہوا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پریپیئر کرنا آتا ہے, اپنا کیریکٹر پریپیئر کرنا آتا ہے, اس کو مومنٹ پریپیئر کرنا آتا ہے. آئی تھنک میرا جتنا بھی ایکسپیرینس رہا ہے کیمرے کے اوپر کام کرنے کا, جو کہ بہت بہت معمولی سا ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا ہوم ورک کر کے جاتے ہیں ایز اے اسٹیج ایکٹر, آپ اپنا سین تیار کر کے جاتے ہیں. بہت کم ٹیکس لینے پڑتے ہیں دوسرے اینڈ پہ, کیونکہ آپ بار بار ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے, وہ آپ آلریڈی پریپیئر کر چکے ہوتے ہیں. کیونکہ تھیٹر میں ایکسپیریمنٹیشن جو ہے وہ آپ کا ریہرسل پروسیس ہوتا ہے. جب آپ پرفارمنس کے مومنٹ پہ پہنچتے ہیں, جب ایکسپیریمنٹیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, تو آپ اس پورے جرنی سے آپ گزر چکے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک تھیٹر ایکٹر جب کیمرے کے سامنے پھر جاتا ہے تو وہ آلریڈی اپنا وہ کام کر چکا ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے آئی تھنک ایک تو کافی آسان ہو جاتا ہے وہ, اس سے جو ہے جو ایک آئی تھنک اس ہوم ورک کی بہت اہمیت ہوتی ہے, کیونکہ اس سے سارے نیوانسز آتے ہیں. کبھی کوئی بہت بڑا بھنڈ ہوا, کوئی بہت بڑا بلنڈر ہوا, وہ بھی ہوتے ہیں مثلاً کیا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑا پلے ہو رہا تھا پی این سی اے کے اندر, ہال کھچا کھچ بھرا ہوا, اس حد تک کہ لائٹنگ رومز کے اندر بھی لوگ گھس گئے تھے کہ جی پلے دیکھنا ہے. جی پلے اردو میں تھا, ایک مشہور فرینچ پلے کا ترجمہ تھا, وہ ہو رہا تھا. اب اس کا آخری سین تک ہم پہنچ گئے, اور آخری سین جناب اب کلائمیکس کا مومنٹ ہے, جب ولن کو پکڑنے آ گئے ہیں پولیس والے اور اس کو لے کر جانا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو صاحب ڈکری لے کر آئے ہیں ان کو گرفتار کرنے کی, وہ سٹیج پر داخل ہوتے ہیں جناب, اپنی لائن کہتے ہیں پہلی, جی, اور اس کے بعد اپنی باقی لائنیں بھول جاتے ہیں. جناب اب اس مومنٹ پر آپ سوچیں کہ آپ بالکل اینڈ پہ پلے کے پہنچے ہوئے ہیں. اب وہ مومنٹ ہے جب سارے سولوشنز نکالنے ہیں اور آپ کا کیریکٹر لائنیں بھول جائے کہ وہ کہنے کیا آیا ہے. باقی ایکٹرز کا کام ہے حاضر دماغ ہونا, اس وقت مومنٹ میں حاضر ہونا, اینڈ ایز اے ٹیم کام کرنا. اس کا حل یہ نکلا کہ سامنے جو ایک صاحب کھڑے تھے انہوں نے کہا جی جی مجھے بالکل پتا ہے کہ آپ کیا کہنے آئے ہیں, آپ یہ کہنے آئے ہیں. اور وہاں سے اس کی لائنز, ایک دوسرے کی لائنز یاد ہونا, اپنے کیوز یاد ہونا, اور ایک دوسرے کو اس مومنٹ میں سپورٹ کرنا. بالکل یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ چیزیں سٹیج آپ کو بہت زیادہ سکھاتی ہے.
یہ جو ٹیم ورک اور یہ thinking as one. فضا یہی ہے لائف کے اندر بھی ہم اپنے دفتر میں اپنے کولیگز کے ساتھ گھر میں ایک ٹیم ورک ہی ہوتا ہے مختلف کرداروں کا. بالکل تھیٹر کبھی بھی ایک بندے کا کام نہیں ہوتا. تھیٹر آپ کی ٹیم اور آپ کے گروپ ورک کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. فاطمہ کو اگلے تھیٹر کے کریکٹر مجھے کوئی پلیز. انہوں نے تھیٹر کامیاب کرانا ہے اپنا, انہوں نے آخری پلے نہیں کرنا ہم نے لے کے. کیوں نہیں ہوگا, کیسی باتیں کر رہے ہیں. بالکل خاموش کردار ہم دونوں کو دے دیں, ہم ادھر سے آئیں گے ایک سائڈ سے آ کے ادھر سے. خاموش کردار سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اچھا ریئلی؟ کیونکہ خاموش کردار پھر صرف اپنی باڈی لینگویج سے کہانی. بالکل, مطلب اس میں آپ نے سارا کچھ اپنا جو ڈیلیور کرنا ہے وہ باڈی سے ہی اپنی لینگویج سے ڈیلیور کرنا ہے. بالکل, آپ کو ڈائیلاگ کا سہارا نہیں مل رہا وہاں پہ, وہ آسان کام ہے. اچھا میں تو کہنے لگا تھا کہ مجھے اور فاطمہ کو ادھر سے آئے بھائی ادھر سے تم لوگوں نے نا ایسے شور تیز تیز بھاگ کے چلے جانا. نہیں, وہ کام سارے میں کرتی ہوں, یہ والے جو رول ہوتے ہیں وہ میرے ہوتے ہیں, وہ میں نہیں دے رہی. دیکھیں وہ اپنا کام نہیں ہمیں دیں گی. اپنا کام نہیں تو, لیکن آپ نے ہمیں ضرور چانس دینا ہے. ضرور, جب کہیں جب کہیں. بالکل. نیکسٹ پلے بھائی بڑا مزہ آیا فضا سے آج گپے لگا کے. آپ کا اگر کوئی ایکسپیرینس ہو ناظرین سے ہم کہیں گے, ہمیں واٹس ایپ پہ بتائیں. آپ اگر پروفیشنل تھیٹر ایکٹر نہیں بھی ہیں لیکن اسکول کالج میں تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کیا ہی ہوتا ہے زندگی میں, تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. اور آج ان کی باتیں آپ کو کیسی لگیں, ان سے کچھ پوچھنا چاہیں, تھیٹر میں آپ انٹرسٹڈ ہوں, ان کی ٹیم کو جوائن کرنا چاہیں, کیونکہ یہ کام ہی عام لوگوں کے ساتھ کرتی ہیں, عام اسٹوڈنٹس کے ساتھ, عام بینکرز یا جو بھی. تو ضروری نہیں کہ آپ کوئی پروفیشنل ایکٹر ہوں. اپنے شوق کی تشفی کے لیے, اپنی ایکٹنگ کی پیاس بجھانے کے لیے اگر آپ فضا حسن کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ضرور بتائیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایج کی بھی اس کام میں کوئی لمٹ نہیں ہے. ہاں, آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ ریٹائر ہو چکے ہیں یا کچھ بھی ہو چکا ہے, جی, بلکہ ہمیں مختلف ایجز کے لوگوں کی مستقل ضرورت رہتی ہے. تو مطلب بہت سارے ایسے لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور اب زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں. ایگزیکٹلی. فضا تھینک یو ویری مچ, بہت لطف آیا آپ سے بات کر کے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. جی اب ہم لیں گے کچھ اجازت کی طرف بڑھیں گے. بالکل جی, مجھے تو آج بڑا ہی مزہ آیا. لمبی بریک ہوگی. ٹھیک ہے, میں وہ کل والے شو کی وہ جو خوشی والی چیز تھی نا میں اس میں تھی, لیکن آج کے شو نے بھی ہمیں اتنی ساری خوشیاں دی کہ ہم نے تھیٹر کو ڈسکس کیا, ہم نے شکیل صاحب کو ڈسکس کیا, ہم نے شکیل صاحب کو تو ہم نے سیلیبریٹ کیا. اور وہ جب اچھی چیزیں ہمیں جانے والوں کی بھی, جب ہم اچھی چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کو ہم اچھے ورڈز میں یاد کرتے ہیں, تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جا کے بھی ہمیں زندہ رہتے ہیں. بے شک. اور فضا صاحبہ کے ساتھ گپ شپ بھی بہت یادگار رہی. خوش رہیں, زندگی نے دی اجازت تو پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی آراء سے, اپنی سجیشن سے ہمیں نوازتے رہیے گا. بالکل, اللہ حافظ.